بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت چھوٹی عمر میں ہی بڑے تخت کا جانشین بنا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار معجزے عطا کیے تھے، جن میں سے یہاں پر چند معجزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں، پرند چرند کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں، جنوں اور انسان کی بولیوں سے بخوبی واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کی ڈیوٹی حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائی تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کو مانیں۔ اس ہوا کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کئی سالوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک میں 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں 2 اشخاص ایک مسئلے کو لے کر پیش ہوئے، جن میں سے ایک کی بکریاں تھیں اور دوسرا بندہ کسان تھا۔ کسان نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اس بندے کی بکریوں نے میرے کھیت کو بہت نقصان کیا ہے، اس نے میرے سارے کھیتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کسان سے پوچھا، تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس نے بتایا، میرا اتنا نقصان ہوا ہے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اے بکریوں والے، تم اپنی ساری بکریاں کسان کے حوالے کر دو، اس کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ دونوں انسان اپنا فیصلہ کروا کر باہر نکل رہے تھے کہ اس وقت ان کی ملاقات حضرت سلیمان سے ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا کہ ابا جان نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جب انہوں نے بتایا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پیش ہو کر عرض کرنے لگے، ابا جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مقدمے میں اپنی رائے پیش کروں۔ ابا جان سے اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان نے عرض کی، ابا جان، آپ نے سب بکریاں تو کسان کو دے دیں تاکہ وہ اس سے خوب فائدہ حاصل کرے۔ آپ کسان کی زمین بھی بکریوں کے مالک کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اس میں فصل بو کر اس لائق کر دیں جہاں سے بکریوں نے تباہ کی تھی۔ جب کسان کا نقصان پورا ہو جائے تو وہ بکریوں والے کو بکریاں واپس کر دے اور اپنی زمین خود رکھ لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریوں والے کو کسان کی زمین دے دی تاکہ وہ کسان کا نقصان پورا کر سکے، اور کسان کو بکریاں دے دی تاکہ وہ بکریوں سے خوب فائدہ حاصل کر سکے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ سورۃ الانبیاء۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وسیع سلطنت اور حکومت آنے کے باوجود ان پر موت کا آنا لازم تھا، کیونکہ موت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی تھی۔ اس میں کسی کا کیا زور؟ ملک شام میں بیت المقدس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی، جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، مگر ابھی عمارت کی تعمیر جاری تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام دنیا سے چل بسے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی کہ بیٹا، اس عمارت کو پورا کر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بے شمار جنوں کو اپنے باپ کی وصیت کے مطابق عمارت کی تعمیر میں لگا دیا تھا، جہاں تک کہ
حضرت سلمان علیہ السلام کی وصال کا وقت آ گیا۔ یہ امارت ابھی پوری نہیں ہوئی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے خدا باری تعالیٰ سے دعا مانگی، یا باری تعالیٰ، میری موت کے بارے میں جنوں کو خبر نہ کرنا، ورنہ وہ تعمیر چھوڑ دیں گے۔ اس طرح جن اپنے کام میں مصروف رہیں گے۔ عام معمول کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر محراب میں عبادت کر رہے تھے۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ محراب کچھ اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ باہر سے کوئی بھی اندر دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے عرصہ دراز تک جن حضرت سلمان علیہ السلام کو عبادت کی حالت میں دیکھ کر اپنا کام جاری و ساری رکھتے رہے تھے۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام کا عصا دمک نے کھا لیا تو وہ عصا آپ کے جسم کا وزن برداشت نہیں کر سکا۔ اس وجہ سے آپ کا جسم زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد سب کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے: پھر جب ہم نے حضرت سلمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلمان زمین پر آ گئے تو جنات پر حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت میں اتنی دیر نہ پڑے رہتے۔ سورۃ سبا، پارہ نمبر 22 کا رکوع نمبر 2۔